سازشیں ہونے لگی، پلاننگ ہونے لگی کہ کیسے حضور پاک کو روکا جائے۔ گفتگو کے دوران سرکار مکہ بیٹھ کر بات کرتے، ہر روز اس پر ڈسکشن کرتا، ہر روز اس پر مشورہ ہوتا۔ تو حضرت عمر فاروق کبھی اسلام قبول نہیں کیے، لیکن مزاج بڑے سخت تھے، مزاج میں جلال کی کیفیت زیادہ تھی، اور قبیلہ بھی بڑا تھا، قبیلے کی ذمہ داری بھی بڑی تھی، قبیلے کا نام بھی بڑا تھا، اور اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت تھی، جسمانی اعتبار سے بڑے مضبوط تھے۔ برادران عزیز، تو اس سے پہلے ایک روز، روایات میں آتا ہے 3 روز یا 1 روز پہلے ہوا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا، یعنی صفا مروا کا جو پہاڑ ہے، صفا کا جو پہاڑ ہے، وہاں پر ایک مکان تھا جس کو ہم ارقم بن ارقم کے مکان سے جانتے ہیں۔ وہاں حضور پاک تشریف فرما تھے، تو وہاں سے ابو جہل گزرا۔ ابو جہل نے جب حضور پاک کو دیکھا تو مزاج میں سختی اور دل کی مخالفت و عداوت نے اسے اس بات پر ابھارا کہ وہ حضور پاک سے غلط انداز میں کلام کیا، حضور پاک کے سامنے غلط انداز میں کلام کرنے لگا۔ حضور پاک سے کہنے لگا کہ اگر آپ اپنے دین سے باز نہیں آئیں گے تو میں آپ کے ساتھ برا سلوک کروں گا، سختی سے پیش آؤں گا۔ حضور پاک کو دھمکی دیا، حضور پاک کی ذات سے غلط الفاظ کو استعمال کرتا رہا۔ سرور کائنات کی ذات ہے، سب کو رضا کا ایسا ایک مجسمہ، ایک ایسی شخصیت ہے کہ آپ خاموش رہے، آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہے۔ ابو جہل بولا حضور پاک نے کسی سے یہ بات کو ذکر نہیں کیا، لیکن وہیں پر ایک خاتون کھڑی ہوئی جو حضرت امیر حمزہ کی باندھی۔ حضرت امیر حمزہ یہ حضور کے چچا ہیں، سب سے چھوٹے چچا، قریب العمر ہے، 2.5 سال 3 سال کا فرق تھا عمر میں، اور رضائی بھائی تھے، رشتے میں چچا بھی ہوتے تھے، رضائی بھائی بھی ہوتے تھے، بچپن سے ساتھ پلے بڑے، ساتھ نشوونما ہوئی، اور دلی اور قلبی تعلق حضور پاک سے بہت زیادہ تھا۔ ان کی باندھی نے ابو جہل کا کلام جو حضور پاک سے اس نے گستاخی کی، آپ کی شان میں جو بدتمیزی کی، اس کو سن لی تھی۔ اس نے حضرت امیر حمزہ جیسے ہی بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، کوہ صفا کے پاس سے گزرے، تو باندھی نے آواز دی کہ امیر حمزہ رک جائے، آپ رکے۔ آپ کا معمول تھا، آپ شکاری تھے، بہترین شکار فرمانے والے، آپ شکاری تھے، تو آپ ہر روز شکار کے لیے جاتے اور شام کے ہونے سے پہلے واپس تشریف لاتے، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ گھر جانے سے پہلے اسی طرح شکار کے لباس میں ہی آپ میں آپ کے تیر ہے، کمان ہے، اسی لباس میں آپ بیت اللہ وہاں پر حاضر ہوتے، طواف کرتے، اور وہاں جو قبیلے بیٹھتے ان سے سلام علیکم کرتے اور گھر چلے جاتے۔ یہ آپ کا طریقہ کار تھا۔ اپنے روٹین کے مطابق جب آپ تشریف لائے تو آپ کی باندھی نے روک کر کہا، امیر حمزہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ حضرت امیر حمزہ نے پوچھا، کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتی ہوں؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے آج دیکھا کہ ابو جہل آپ کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ بڑے خراب انداز میں پیش آیا، جس سے آپ کے بھتیجے کے دل پر بڑا رنج ہوتا، ان کے چہرے انور پر اس کے آثار نظر آ رہے تھے کہ انہیں یہ چیز بڑی تکلیف تھی، اور میں نے اس بات کو غور کیا ہے، اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ جیسے ہی یہ بات سنے تو آپ کے دل میں تو حضور پاک کی محبت تھی، آپ کے چہرے پر جگہ۔ آپ اب بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، ہاتھ میں کمان اور تیر دونوں ہیں، داخل ہوتے ہیں۔ طریقہ یہ تھا کہ آپ قبیلے والوں سے ملتے، لیکن آج کسی سے آپ نے سلام نہیں کیا، کسی سے آپ نے ملاقات نہیں کی، کسی کو نہ سلام کیا، نہ کسی سے کوئی کلام کیا، بس نگاہیں کسی کو ڈھونڈ رہی ہے، یہ محسوس ہو رہا تھا۔ ڈھونڈتے
ڈھونڈتے قبیلے کیونکہ اپنے اپنے گروپ میں بیٹھا کرتے تھے، گروپ میں بیٹھا کرتے تھے، ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں، ایک جماعت سے دوسری جماعت میں آپ گھومتے رہے یہاں تک کہ اس قبیلے کے پاس پہنچ گئے جہاں پر ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ ابو جہل کو دیکھا تو آپ نے اپنے تیر کی جو کمان ہوتی ہے اٹھائی اور ابو جہل کے سر پر مارنے کے بعد اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا، اور آپ نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، مجھے معلوم نہیں، تو ان کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو شرعی سے پیش آتا ہے لوگوں کے سامنے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے کہ وہ اکیلے ہیں؟ حمزہ ابھی زندہ، اب جب تک میں زندہ ہوں کسی کی مجال نہیں ہے ان کی طرف نگاہ اٹھانے کی۔ اور جلال کے اندر آپ نے کہہ دیا کہ تو سمجھتا ہے کہ اگر میں ان کے دین کو قبول نہ کیا تو میں ان کے ساتھ نہیں، تو سن لیا میں ان کا دین بھی قبول کرتا ہوں۔ اور آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس جلال اور محبت کی کیفیت میں آپ نے اپنے اسلام کا اعلان فرما دیا، اور وہاں سب پریشان ہو گئے، لوگ چاہتے تھے کہ ابو جہل کی طرف سے اٹھ جائیں، اسی نے روک دیا، کہا کہ نہیں، تم حمزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم حمزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگرچہ کہ لقب بعد میں آیا لیکن لوگ جانتے تھے کہ یہ اسد اللہ ہے، اسد رسول اللہ، اللہ کے شیر ہیں، اور کام کے جو لیڈر ہوتے ہیں شیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ برادران عزیز، اب واقعہ ہو گیا، حضرت امیر گھر کو تشریف لائی، گھر آنے کے بعد بےچینی شروع ہو گئی کہ میں نے فرض محبت میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا، کیا میرا یہ کرنا صحیح تھا؟ کیا میرا یہ عمل درست ہے؟ میں نے کیا کر دیا؟ اب سمجھ نہیں آیا، رات بھر بے چین رہے، اور دوسرے دن حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے دشمن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ حضور پاک نے کہا ہاں میں نے سنا، اور اس کے ساتھ میں نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں، کیا میں نے یہ کام صحیح کیا؟ حضور پاک نے کہا چچا آپ نے بالکل صحیح کام کیا، اور مجھے آپ کے میرے دشمن کو وار کرنے پر خوشی نہیں ہوئی، آپ کی کلمہ پڑھنے پر خوشی ہوئی، میری خوشی آپ کی کلمہ پڑھنے سے ہوئی ہے، آپ کے اللہ وحدہ لا شریک کو قبول کرنے سے ہوئی ہے، دین اسلام میں آپ تشریف لائے، اس کی خوشی مجھے بہت زیادہ ہے۔ حضور پاک جب خوش ہوئے، حضور پاک نے آپ کے دل کو مطمئن کیا، تو حضرت امیر حمزہ نے کہا الحمدللہ میں نے اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت عزیز اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، ایک کے بعد ایک، اب تک کمزور لوگ جا رہے تھے، اب طاقتور لوگ بھی جڑ رہے تھے، اب تک غلام باندی یہ حضور پاک کے قریب ہو رہے تھے، لیکن اب سردار بھی حضور پاک کی بات کو سن رہے ہیں، مان رہے ہیں، وہ لوگ اس پر تشویش کا اظہار کیے، مشورہ ہوا، تو حضرت عمر فاروق بھی اس مشورے میں شامل تھے، ابھی اسلام قبول نہ کیے تھے، بلادت سخت تھے، جیسے آپ نے بھی سوال کیا، جب باتیں ہوئی اور مزاج کو ابھارا گیا، باتوں کو اس انداز میں پیش کیا گیا کہ اندر سے جذبات کو ابھارا جائے، ان کو برانگیختہ کر دیا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اگر روکا نہ جائے گا تو ہمارے آباء و اجداد کا دین ختم ہو جائے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر فاروق کو اعلان آیا اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ کل صبح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے والا ہوں۔ یہ اعلان کر حضرت عمر اٹھ گئے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، عمر بن خطاب ہے، صبح اٹھے، لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ عمر نے قسم کھا لی ہے، عمر نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ عمر نعوذ باللہ حضور پاک پر حملہ آور ہو جائے گا،
رات کو حضور پاک نے دعا فرمائی، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما، یا تو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما یا عمر بن ہشام کے ذریعے عزت عطا فرما، یہ دونوں میں تجھے جو پسند ہے اسے قبول کر لے اور اسے دائرے اسلام میں داخل کر۔ برادران عزیز اب صبح ہوئی، ادھر اپنی تیاری انہوں نے شروع کی، صحابہ کرام سب حضور پاک کے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہوئے حاضر ہو گئے کہ کیا سن رہے ہیں۔ عمر بن خطاب اپنے گھر سے سواری پر سوار، ہاتھوں میں تلوار، چہرے پہ غصے کے آثار نکل رہے ہیں۔ تو اس رفتار کے ساتھ جب نکلے اور حضور پاک کے مکان کا ارادہ کر کر نکل رہے ہیں، راستے میں کسی نے روک کر پوچھا کہ عمر کیا بات ہے، بڑے غصے میں نظر آ رہے ہو، بڑے جلدی میں نظر آ رہے ہو، بڑے غصے میں نظر آ رہے ہو، کیا ماجرا ہے، کس طرف کا ارادہ رکھتے ہو؟ پوچھنے والے نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ میں حضور پاک کو آج شہید کرنے کے لیے نکلا ہوں اور اپنے کام کو انجام دیے بغیر واپس لوٹنے والا نہیں۔ اس پر کہنے والے نے کہا کہ عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر دے دو، پہلے اپنے گھر کی خبر دے دو کہ جس کے قتل پر آمادہ ہو کر جس کو شہید کرنے کے ارادے سے تم نکلے وہ تمہاری بہن، تمہارے بہنوئی نے انہیں کے دن کو قبول کر لیا۔ گھر کا کوئی حساب کر دو، گھر کا تو جائزہ لے لو۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق اپنے گھر، اپنے بہن کے گھر کی طرف چلتے ہیں، دروازے پہ پہنچتے ہیں، پہلے کے گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، بہت بڑے مٹی کے ہوتے تھے، بہت مختلف ہوتے تھے۔ عمر بن خطاب جب اپنی بہن کے بازو، بہن کے گھر کے پاس پہنچے، دروازے کے قریب ہوئے تو کچھ آوازیں سنے میں آئی، اندر سے آیات قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ ابھی ابھی اسلام قبول کیا تھا، قرآن سیکھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی آیات سنے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی کہ کون سا کلام سن رہا ہوں کہ میں نے اتنے شعراء کے کلام سنے ہیں، عرب میں بڑے بڑے ادبا کے کلام سنے ہیں، لیکن ایسا کلام کبھی نہ سنا، ایسا کلام کبھی نہ سنا۔ بڑے بڑے شعراء کے کلاموں کو ہے سماعت کیا، لیکن یہ فصاحت کلام کی میں نے کبھی نہ سنی، یہ انداز کلام کبھی نہ سنا۔ سنتے رہے، کچھ دیر کھڑے رہ کر سنتے رہے، اس کے بعد دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ آواز دی عمر۔ آپ کے بہنوئی پریشان ہو گئے، بہن پریشان ہو گئی کہ یہ حال میں عمر، اس وقت عمر شاید کا پتہ چل گیا ہوگا۔ دروازہ کھولا گیا، دروازہ کھول گئی، حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کو تماشے مارنا شروع کر۔ آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں، یہ حضور پاک کے تحریک صحابہ میں ہے، جن کو حضور پاک نے جنت کی بشارت ایک ہی وقت میں دی۔ ان عشرہ مبشرہ و 10 صحابہ کرام کے شامل ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ اب ان کو حضرت عمر فاروق مارنے لگے، پیٹنے لگے، چہرے سے خون بہنے لگا۔ بہن نے دیکھا کہ اگر بھائی کو نہ روکو تو شوہر کی جان خطرے میں ہے۔ آپ کی بہن درمیان آتی ہے، حضرت عمر کو روکتی ہے، دھکیلتی ہے، کہتی ہے کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہو، یہ مار پیٹ کا عالم کیا ہے؟ حضرت عمر نے اپنی بہن کو بھی دھکا دیا، پلٹ کر بہن نے پھر دھکا دیا اور کہا یہ بات کرنے والی نہیں ہے۔ بہن کے اس تیور کو دیکھے تو حضرت عمر رک گئے کہ یہ کیا انداز ہے۔ یہ بہن نے نگاہ اٹھا کر نہ دیکھتی تھی، آج اس کے چہرے پر عجب تاثر، عجب کیفیت، کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے پوچھا کیا سن رہا ہوں، کہ تم نے دین اسلام کو قبول کر لیا؟ آپ کی بہن نے کہا ہاں ہم نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، اور اگر تم ہماری جان بھی لے لو ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تم ناک مارو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، تم جہاں تک کہ ہم کو قتل کر دو ہم اس دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس سختی کو سنے تھوڑے سے تھم گئے،
پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے؟ وہاں دیکھا کہ جب پیپر میں آپ کو قرآنی آیات کو کبھی چمڑوں پر کبھی پتوں پر لکھا کرتے تھے، تو وہاں دیکھا کہ کچھ پتے ہیں، کچھ چمڑے ہیں جن پر آیات لکھی ہوئی ہے. تو چاہا کہ ہاتھ لگائے. آپ کی بہن نے روک لیا کہ تم ناپاک ہو، یہ کلام پاک ہے، اسے پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں. اور پریشان ہو گئے کہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. آپ نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ باقی کا طریقہ کیا ہے. میں باقی حاصل کر کر اس کو ہاتھ لگانا تھا. برادران عزیز، اس کے بیک گراؤنڈ میں حضور پاک کی وہ دعا کو یاد رکھیے اور اس کا انتظام جو پروردگار فرما رہا ہے اس کے انتظام کو بھی دیکھیے کہ اب حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو تصور نہ تھا کہ باقی حاصل ہو، لیکن اللہ کا انتظام فرما رہا ہے باقی حاصل کریں. کیسے کریں؟ اب جب معاملہ یہ ہوا کہ باقی حاصل کی گئی اور قرآن مجید کے آیات کو پڑھا اور سنا گیا، اس کے اندر اللہ کی تسبیح، اللہ کی کبریائی کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ زمین و آسمان کو جس نے پیدا کیا اس کی خلقت کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ کی ربوبیت اور خالقیت کا ذکر ہو رہا ہے. اس انداز کو سنا، اللہ کی اس جلال کو، اس کیفیات کو جب سماعت کیا تو حضرت عمر پر ایک کیفیت تاریخ ہو گئی کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے. رب ذوالجلال کی بات ہو رہی ہے. کیسی کبریائی رب کی بیان ہو رہی ہے. زمین و آسمان کی خلقت کے انداز کو کیسے پیش کیا جا رہا ہے. اب وہاں سے نکل کر اپنی سواری پر سوار ہے. تلوار ہاتھ میں ہے لیکن اب انداز بدلا رہا. نکل کر ارقم بن ارقم کے مقام پر پہنچے. وہاں صحابہ کرام بھی جمع ہے، حضور پاک بھی جمع فرما ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے سنا ہے کہ عمر غلط ارادے سے یہاں آنے والا ہے. ہم کیا کریں سمجھ نہیں آ رہا ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے. عمر بڑا پختہ ارادہ والا ہے، کیسا کریں گے، اس کا تدارک کیسے ہوگا، اس کے پیچھے کیا کوشش ہوگی، ہم کیسے اس کو روکیں گے. جب صحابہ کرام کی یہ باتیں سنیں تو حضرت امیر حمزہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر عمر آ رہا ہے تو حمزہ ابھی زندہ ہے، اور جب تک میں یہاں موجود ہوں کسی کی مجال نہیں ہے کہ میرے آقا کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر کے دیکھے، ایک قدم حضور پاک کی طرف پڑ جائے. یہ ممکن نہیں ہے. میں زندہ ہوں. اور آپ کی خوبی یہ تھی کہ بیک وقت دونوں ہاتھوں سے آپ ہتھیار استعمال کریں. جب حضرت امیر حمزہ کو جلال میں آتے ہوئے دیکھے تو حضور پاک نے کہا چاچا آپ تشریف رکھیں، آج رب کا معاملہ کچھ اور ہونے والا ہے. اب وہ نگاہ نبوت جانتی تھی لیکن صحابہ کرام کی محبت اور عشق کا جذبہ انہیں بے چین کر رہا تھا، بے قرار کر رہا تھا. اب دروازے پر دستک ہوتی ہے. دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون، تو عرض کیا گیا عمر. حضور پاک نے حکم دیا کہ دروازہ کھول دیا جائے. دروازہ کھول دیا گیا. حضور پاک کے سامنے حضرت عمر حاضر ہو گئے. ابھی ہاتھ میں تلوار ہے ہی. نگاہوں سے نگاہیں ملی. حضور پاک کی نگاہیں کرم جب حضرت عمر فاروق پر پڑی، ادھر حضرت امیر حمزہ پھر بے چین ہو کر اٹھنے لگے. حضور پاک نے کہا اشارے سے بیٹھ جائیے چاچا، اور پوچھا حضرت عمر سے بتاؤ عمر کس ارادے سے آئے ہو، کیا چاہتے ہو، کیوں آئے ہو. عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کوئی اور ارادہ نہیں، ارادہ یہی ہے کہ آپ پر ایمان لانا ہے. حضرت شیخ الاسلام بھائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوچھئے حضرت فاروق سے اس کی لذت، پوچھئے حضرت فاروق سے اس کی لذت کیا بدل جاتی ہے دنیا نگاہ یار کے بعد، کیا بدل جاتی ہے دنیا نگاہ یار کے بعد. کہ جب حضور پاک کی نگاہ رحمت پڑی تو دل کی دنیا ہی بدل گئی. آئے ایک ارادے سے، اب ہو گیا ایک ارادہ ہے. ادھر صحابہ کرام کے دلوں میں ایسا جوش، ایسی خوشی کی لہر دوڑ پڑی کہ انہوں نے تکبیر بلند کی. کہا اللہ اکبر. اللہ کی تکبیر بلند ہو رہی ہے کہ اللہ نے حضرت عمر فاروق کو دائرہ اسلام میں شامل کیا. بہت خوش ہوئے. حضور پاک نے حضرت عمر فاروق کو سینے سے لگا دیا. حضرت امیر حمزہ نے آگے بڑھ کر مبارکباد پیش کی. حضرت ابوبکر صدیق نے آ کر ملاقات کی. تمام صحابہ کرام حضرت عمر فاروق سے ملاقات کرتے ہیں. اس
ہم وہاں جا کر عبادت کریں. جب یہ مشورہ حضرت عمر فاروق نے حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور پاک نے ابھی غور بھی فرمایا تھا کہ حضرت امیر حمزہ نے بھی اس کی تائید کہا یا رسول اللہ میرے دل میں بھی بہت دن سے یہ خیال تھا, بہت زیادہ میرے دل بے چین تھا, میرے دل میں بھی یہ خیال تھا کہ ہم باہر نکل کر اللہ کا ذکر کریں. میں عمر کی تائید کرتا ہوں. جب یہ دو حضرات کا اصرار ہوا تو حضور پاک نے بھی اس بات پر رضامندی ظاہر کی. اب ایک طرف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ, ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, اور سارے صحابہ ان دونوں حضرات کے پیچھے. حضرت عمر فاروق 40ویں صحابہ تو 20 ادھر درمیان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ قافلہ نکل کر ارقم بن ارقم کے مکان سے بیت اللہ کی طرف جا, اور ادھر بیت اللہ کے حرم میں بیٹھے ہوئے لوگ منتظر ہے کہ اب خبر آئے گی, اب خبر آئے گی, عمر کا کارنامہ اب ہمیں معلوم ہوگا. انہیں کا معلوم تھا کہ یہاں معاملات کچھ اور ہی ہوتے. کچھ دیر بعد جب یہ قافلہ وہاں سے چلتا ہوا حرم کعبہ میں داخل ہوا, بیت اللہ شریف کے سامنے پہنچ گیا تو ان کے چہروں نے دیکھا یہ کیا منظر ہمارے سامنے ہے کہ اسلام کا علم پکڑے ہوئے, اسلام کے علم بردار بنے ہوئے ایک طرف حضرت امیر حمزہ حضرت حضرت عمر فاروق, جن کو ہم نے حضور پاک کی شہادت کے لیے تیار کر بھیجا تھا, وہی اسلام کا علم اٹھائے ہوئے علم بردار بنے ہوئے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی, چہروں سے خوشی کے آثار غائب ہو گئے, رنج و غم کے آثار چہرے پہ چھا گئے, اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا. اب زبان سے کوئی آواز نہیں نکلتی, اور ادھر حضرت عمر فاروق کی آواز بیت اللہ کے اس حرم میں گونج اٹھی. ہے کوئی جو اپنی بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے کوئی جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو میرے سامنے آ جائے کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا. اس للکار پر کسی کے جواب نہ آیا, سب خاموش, سب کا خاموشی چھا گئی. اور وہاں پر حضور پاک نے اللہ کا ذکر کیا, اللہ کی عبادت کی, اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا. اور یہ ابھی عبادت کا سلسلہ ختم ہی ہوا تھا کہ جبرائیل امین حضور کی بات میں حضرت جبرائیل امین حاضر ہو کر اللہ کا سلام بھیجتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ آپ سے فرماتا ہے کہ اللہ نے عمر کو فاروق کا لقب دیا. اللہ نے عمر کو فاروق کا لقب دیا ہے, اور آیات کریمہ نازل فرما دی جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا, کہ حق آ گیا ہے, باطل مٹنے والا ہے, باطل کو تو مٹنا ہی تھا. برادران عزیز, حضور پاک کے چہرے پر تبسم اور فرمایا کہ عمر اللہ کو تم بڑے پسند آئے اور رب نے تمہارا لقب فاروق دیا جو حق کو باطل میں فرق کر دے. برادران عزیز, اس کے بعد دین اسلام رفتہ رفتہ پختہ ہونے لگا, لوگ جڑنے لگے, آہستہ آہستہ کام بڑھنے لگا. ادھر معاملہ یہ ہو گیا کہ غیر بھی خاموش نہیں. مکہ کے جو سردار تھے ان کے انا پر تکبر پر بہت بڑی چوٹ لگی تھی, تو ان کی سازشیں بھی بڑھنے لگی, ان کی ہمتیں بھی بڑھنے لگی, اور انہوں نے مکے کو حضور پاک کے لیے تنگ سے تنگ کر دیا. تبلیغ اسلام پر انہوں نے روک لگا دی, کہا کہ نہیں یہاں پر کوئی تبلیغ آپ نہیں کریں گے ورنہ جنگ ہوگی, اور حضور پاک کی قتل پر آمادہ.
برادران عزیز، اب معاملہ یہ ہوا کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہاں ان کے درمیان رہنا یہ خطرے سے خالی نہیں، بار بار حملے ہو رہے ہیں، بار بار کچھ کوشش ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں ان کے ارادوں میں نیکی نہیں خرابی دکھ رہی ہے۔ تو ایک حصہ تھا جس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں۔ شیب ابی طالب، وہاں پر آپ اپنے تمام خاندان کو لے کر چلے گئے۔ آپ کا شیب ابی طالب پہ جانا یہ اہل مکہ کے لیے ایسا موقع بن گیا کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم ان کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اعلان ہو گیا، خانہ کعبہ پر لکھ کر لگا دیا گیا، دستاویز بنا دیے گئے اور اس پرچے کو خانہ کعبہ میں لگا دیا گیا اور سب کو بتا دیا گیا کہ اب بنو ہاشم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ ان سے لین دین ہوگا، نہ ان سے ملاقات ہوگی، نہ ان کو کوئی چیز دیکھے بیچے گا، نہ ان سے کوئی چیز خریدے گا، بالکل سوشل بائیکاٹ۔ برادران عزیز، یہ 3 سال چلا، 3 برس سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ایک گھاٹی میں قید کر دیے گئے، وہاں سے نکلنا دشوار کر دیا گیا۔ اب رات میں جو آپ کے چاہنے والے خاموش تھے، کبھی کبھی کچھ چیز بجا کر ڈال دیتے، اپنے جانوروں پر چڑھا کر ہکال دیتے تاکہ وہ اس وادی میں آ جائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کچھ کھانے کو مل جائے۔ روایات میں آتا ہے، حضرت سعد روایت فرماتے ہیں اور دیگر صحابہ کرام روایت فرماتے ہیں کہ ہمارا معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ ہم دیکھتے تھے کبھی پرندہ کوئی چماک دیکھ کر چلا جاتا، اسے دھو کر اور ابال کے کھا لیتے تھے، کبھی کھجور کے درخت پہ چھال نکال کر کھا لیتے تھے، کبھی بیجوں کو ابال کر کھا لیتے تھے، کئی دن بھوک و پیاس کی شدت، کئی دن کا فاقہ چلتا تھا۔ یہ عالم گزرا ہے، سختیاں کتنی بڑھا دی گئی۔ اگر کوئی مال لا کر بیچنا چاہتا تو جو اہل مکہ تھے وہ تو نہیں دیتے تھے، جو باہر والے مال لے کر آتے تو ان سے 10 گنا قیمت میں خرید کیا جاتا، 10 گنا زیادہ قیمت دے کر مال خرید لیا جاتا تاکہ ان کو مال نہ پہنچنے پائے، ان کو کھانا پہنچنے نہ پائے۔ اس طریقے سے سختیاں بڑھنے لگی اور وہاں پر اس گھاٹی میں بھی حملے ہو گئے۔ برادران عزیز، حضرت ابو طالب کا جو کردار ہے اسے بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ رات کے بڑے حصے میں حضرت ابو طالب کا یہ معاملہ ہوگا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ آپ حضور پاک کو رات کے درمیانی حصے کو اٹھا لیتے اور کہتے کہ یہاں سے اٹھ جائیے، یہاں سو جائیے، اور اپنے کسی بیٹے کو وہاں سلاتے، کبھی یہاں سے ہٹاتے وہاں سلاتے، وہاں سے ہٹا کے یہاں سلاتے۔ جب 3-4 مرتبہ ایسا ہوا تو حضور پاک نے پوچھا کہ کہا کہ ماجرا کیا ہے؟ کیا آپ رات کے حصے میں آتے ہیں مجھے اٹھا کر کسی بیٹے کو سلا کر میری جگہ بدل دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے عرض کیا وجہ یہ ہے کہ مجھے آپ کی جان کا خوف ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی آپ پر حملہ کرے۔ آپ کی جگہ اگر کوئی دیکھ لیا ہوگا اس جگہ سے میں آپ کو بدل دیتا ہوں اور وہاں اپنے بیٹے کو سلا دیتا ہوں۔ تو یہ جو روایت ہے نا، یہ جو طریقہ ہے نا جگہ پر سنانے کا، یہ حضرت ابو طالب کا ہے کہ حضرت ابو طالب حضور پاک کی جگہ اپنے بیٹوں کو سنا دیا کرتے تھے تاکہ حملہ اگر ہو تو میرا بیٹا شہید ہو جائے لیکن میرے شہید سے بھتیجے کچھ نہ۔ اس طریقے سے 3 سال گزر گئے، کوئی حد تک اس کے سامنے نہیں آ رہا کہ بھائی اتنی شدت کیسے برداشت، کیسے ممکن ہے کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے، کیسے یہ بائیکاٹ ختم ہو، کیسے اس کا قصہ ختم کیا جائے۔ اور وہاں ان کی سختیاں ختم نہیں ہو رہی ہے، ان کی سختیوں پہ سختیاں بڑھ رہی ہیں، ان کے ارادے مضبوط سے مضبوط ہو رہے ہیں اور وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ہم باہر رہیں، لیکن ہم شہر چھوڑ کر بھوکے پیاسے باہر کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس کا کچھ نہ کچھ علاج تو ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے حضور پاک کی طرف وحی ہوئی کہ اے حبیب، آپ کے طرف سے ایک وفد کو بھیجیے،
کہ وہ جا کر گفتگو کرے اور گفتگو کر کر ان سے بات کرے. اہل مکہ کے جو سردار ہیں ان سے گفتگو کرے, ان سے بات کرے, ان سے کہے کہ اگر جو دستاویز تم نے لکھ رکھے ہیں اس مخاطرت کے, سوشل بائیکاٹ کا ایک دستاویز بنایا گیا تھا, وہ جو سوشل بائیکاٹ کے اصول و ضوابط اور دستاویز اگر باقی ہے تو بائیکاٹ جاری رہے اور تم جو چاہے کہ ہم کرنے کو تیار ہیں, ہم تمہیں حضور پاک حوالے کر دیں گے. اور اگر وہ دستاویز نہ ہوں گے تو یہ بائیکاٹ ختم ہو جائے گا. حضرت مطالب نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دستاویز بنا کر بیت اللہ میں لگائے ہیں, ہر شخص جو آتا ہے اسے دیکھتا ہے. حضور پاک نے فرمایا چاچا میں فرما رہا ہوں آپ جائیں, یہ بات آپ کریے. اب حضرت مطالب اپنے ساتھ 4-5 اور معتبر شخصیات لے کر جاتے ہیں اور کفار قریش کے سرداروں سے بات چیت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر کیا بات ہے کہ دستاویز ہم نے لکھے, ہم نے رکھے. انہیں یقین تھا کہ کچھ ہونے والا تو نہیں ہے اور یہاں ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ حضور پاک ہمارے حوالے کر دیے جائیں, ہم ان کو خیر کر دیں, ان کو ظلم کریں, ان کو زیادتی کریں. یا سامنے سے ہمیں آفر مل رہا ہے کہ جو چاہے کر سکتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے دستاویز لکھے ہم نے ہیں, رکھے ہم نے ہیں, کہ ان میں سے کوئی ایک شخص بھی نہ وہاں سے باہر نکلا ہے نہ اس یہاں تک آیا ہے. دستاویز تو بالکل صحیح سلامت رہیں گے, بالکل ہمیں شرط منظور ہے. اب صبح دستاویز نکالنا ہے لیکن یہاں جاننا ہوگا کہ جو اب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. بندے کی قدرت اتنی سی ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے. جا بجا ہمیں اس کی مثالیں ملتی چلی جاتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بتاتا ہی جا رہا ہے کہ تم جو آج اپنے آپ کو اسباب میں گھیرے ہوئے رکھے ہوئے ہو اور انہیں پر بھروسہ کیے ہوئے ہو, ان اسباب سے بھروسے کو اٹھاؤ, مسبب الاسباب سے بھروسے کو جوڑو. اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو. اگر تم اپنے اندر تنگی کو پا رہے ہو, مشکل کو پا رہے ہو, پریشانی کو پا رہے ہو, زحمت کو پا رہے ہو, تکلیف کو پا رہے ہو, تو ان تمام کا حل یہاں دنیا میں تمہیں نہیں ملے گا. تمہیں حل ملے گا تو رب کی محبت میں ملے گا, رب سے تعلق میں ملے گا, رب کے سامنے گڑ گڑانے میں ملے گا. کیونکہ رب جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کرتا ہے. حضرات عزیز اب دستاویز نکالے گئے, انہیں بھی کانفیڈنس ہے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. ادھر حضرت ابو طالب کے حضور پاک کے حکم پر معمول ہے کہ حضور پاک نے فرما دیا ہے, اور میں نے آج تک دیکھا ہے کہ جب یہ کہتے ہیں تو سچ ہوتا ہے. دستاویز نکالے جاتے ہیں تو سارے دستاویز کا دیمک نے دستاویز کو کھا دیا. اللہ کے حکم سے دیمک دستاویز کو کھا جاتی ہے. وہاں باقی کچھ ہے تو اللہ کا نام ہے کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوا تھا, جہاں جہاں رسول پاک کا ذکر ہوا تھا, بس وہ الفاظ باقی ہے. باقی شرائط سب دیمک نے کھا گئے, تمام الفاظ دیمک کھا گئی, پریشان ہو گئے. حضرت طالب اور دستاویز دیکھے تو کہا کہ الحمدللہ بائیکاٹ ختم ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے, لیکن اس کا اثر اتنا زیادہ ہوا کہ حضرت ابو طالب بھی بڑے کمزور ہو گئے اور آپ کی زوجہ مطہرہ یہ بھی زندگی کا پروگرام بڑی کمزور ہو گئی, کیونکہ 3 سال سختی کی, بھوک و پیاس کے یہ کبر سنی والے حضرات کا تھا کرتا ہے. اور اسی سال بائیکاٹ ختم ہونے کے بعد ایک کے بعد ایک دونوں حضرات کا وصال ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سب سے چہیتے شخصیات کا وصال ایک کے پیچھے ایک ہو جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا ایک ایسا پہاڑ ٹوٹ پڑا, آپ کے قلب اندر ہمیشہ محزون رہنے لگا, آپ کو کوئی چیز اچھی لگنے نہیں لگی. حضرات عزیز یہ قربانیاں ہیں, یہ صعوبتیں ہیں, یہ مشقتیں ہیں جو حضور پاک نے کی. حضرات عزیز آج ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا کہ ہم چھوٹی چھوٹی زحمتوں پر, چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر
بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں. اور حضور پاک کی ذات ہے، آپ کے ساتھی ہے جو اسلام کی خاطر، دین اسلام کی خاطر ہمارے لیے اتنی مشقتیں اٹھائے ہیں، اتنی تکلیفیں اٹھائے ہیں تاکہ یہ موقع دولت ہم تک پہنچ سکے. اور ہم اس کی قدر نہ کرتے ہوئے دوسری چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو مبتلا کیے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اس کے اندر بے چین کیے ہوئے ہیں. تو یہاں ہمیں اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے. بے چینیاں انشاءاللہ اطمینان میں بدل جائیں گی جب اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ. میرا درد بائیکاٹ تو ختم ہو گیا، لیکن تبلیغ کا سلسلہ انہوں نے مکے میں روک دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ مکے میں تبلیغ نہیں کر سکتے، یہاں آپ کو روک دیا جاتا ہے. اور معاملہ یہ ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ مکرمہ کی سرحد کے باہر جا کر لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ کام سے روک دیا گیا تو آپ نے کام چھوڑ دیا. آج ہمارے اندر یہ کیفیت آ گئی ہے کہ کہیں مشکل آ جاتی ہے، کسی کام میں کوئی مشقت آ جاتی ہے، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، فوراً ہم کام سے دستبردار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں مشکل آ گئی، کام نہیں ہو رہا ہے. ارے مشکلوں کا سامنا کر کر کام کو تکمیل تک پہنچانا، یہی تو حضور پاک نے سکھایا. کام کو کامل کرنا چاہیے. مشکلیں تو آتی رہیں گی، آفتیں تو پڑتی رہیں گی، رکاوٹیں تو سامنے آئیں گی، لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ وہ رکاوٹوں سے رکتا نہیں ہے بلکہ اس کا سامنا کرتا ہوا اپنے کام کو مکمل. نظرہ عزیز مکہ مکرمہ کو تبلیغ کے لیے ممنوع کر دیا گیا تو حضور پاک باہر نکل گئے. اور مکہ مکرمہ کے اطراف میں بہت سے بازار تھے جسے سوق کہتے تھے، جہاں پر لوگ اپنے مال کو لا کر بیچتے تھے. اطراف کے جو حضرات تھے وہ وہاں پر حاضر ہوتے اور اپنے اپنے مالوں کو ان بازاروں میں بیچ کر، وہ بازار بڑے رونق والے ہوتے، بہت سے لوگ وہاں جمع ہوتے. حضور پاک وہاں پر اپنی تبلیغ کرنے لگے. گولی کو برداشت نہ حضور پاک کے پیچھے اپنے لوگوں کو لگاتے کہ جہاں جہاں حضور پاک تشریف لے جاتے لوگ آتے اور آ کر کہتے کہ ان کی بات نہیں سننا، اگر بات سنیں گے تمہارا مال نہیں خرچ جائے گا. وہاں بھی تکلیف زحمت ہونے لگی. حضور پاک نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ مکے سے کچھ دور پر ایک مقام ہے طائف، وہاں جا کر لوگوں کو لگے، وہاں جا کر لوگوں کو دین کی پیشکش کریں، دین کی طرف بلائیں. اور وہاں کے 3 بڑے سردار تھے، طائف کے 3 بڑے سردار تھے. حضور پاک نے یہ خیال کیا کہ اگر ان سرداروں کو میں اپنی بات پہنچاؤں، ان کو سمجھاؤں تو شاید طائف کا حصے میں دین اسلام آمین. آپ اپنے غلام حضرت زید بن حارث ان کو ساتھ لیے ہوئے طائف کی طرف روانہ ہو گئے اور ان سرداروں سے ملاقات. ایک سردار نے تو خاموشی سے انکار کر دیا، دوسرے سردار نے بھی کہا کہ نہیں، مجھے آپ سے کوئی گفتگو کرنی نہیں ہے، کیونکہ یہاں کے جو مکے کے لوگ تھے انہوں نے پہلے ہی ان کو آگاہ کر دیا تھا کہ دیکھو یہ آئے کہ تم سے بات کرنے کو، تم ان کی بات نہیں ماننا، اگر تم ان کی بات مانو گے تمہارا ہمارا جو معاملہ داری کا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ مکہ مکرمہ یہ مرکز تھا، یہاں پر لوگوں کی تجارت سامان کا بہت زیادہ آسانی سے ان کو جو ہے لوگ مل جاتے تھے، باہر مل جاتا تھا اور مال ہوگا بک جاتا تھا. اس لیے انہوں نے چاہا کہ بھائی ان سب اپنے کام کو کہاں ڈسٹرب کر لیں گے، اس لیے انہوں نے حضور پاک کو نہیں سنا. تیسرا شخص جو تھا بڑا سخت انداز، اس نے نہ صرف حضور پاک کی بات سننے سے انکار کیا بلکہ آپ کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا کہ آپ جہاں جہاں کسی کو کوئی بات سنانے کو جاتے وہ آواز بچے، تھالیاں مارتے، سیٹیاں بجاتے، آوازیں کرتے اور آپ کی بات لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتے. یہ سلسلہ ایسے ہی چلتے رہا اور انہوں نے غور کیا کہ ہماری چیزیں پکار ہمارا ان کو رات روکنے کی کوشش رائدہ ہو رہی ہے، یہ اپنے کام سے نہیں ہٹ رہے ہیں، یہ اپنا کام نہیں چھوڑ رہے ہیں. جب وہ چیخ پکار سے تھک گئے تو وہ حضور پاک پر پتھر برسانے لگے.
بہتے بہتے آپ کے قلب مبارک تک پہنچ گیا اور حضرت زید فرماتے ہیں کہ حضور پاک کی نالین مبارک میں خون بھر گیا. سرور کائنات کا خون بہنے سے آپ پر ایک غشی طاری ہو گئی اور آپ ایک پتھر کا سہارا لے کر بیٹھ گئے. پھر حضرت حضور پاک جب وہاں تشریف رکھے خون بہت بہ گیا, کمزوری چھا گئی. جبرائیل امین حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ پروردگار نے میرے ساتھ پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا. طائف یہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ہے. اللہ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو میرے ساتھ بھیجا ہے اور اللہ فرماتا ہے اگر میرے حبیب دعا کر دے اور ان کو حکم دے دیں تو یہ پہاڑوں کے فرشتے ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں گے اور اس بستی کو مٹا دیں گے جس میں آپ پر ظلم ہوا. سوچیے ذرا, اتنی سختیاں, اتنی زحمتیں, اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد سارا جسم اثر زخموں سے چھوٹ گئے, آپ کا لہو مبارک بہ رہا ہے, غشی طاری ہے, کمزوری چھا گئی. رب کی طرف سے حکم آ گیا ہے, حبیب آپ فرما دیجیے ان ظالموں کو مٹا دیا جائے گا. کوئی شخص کیا سوچے گا, ارے اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ چاہتا ہے, اگر میں کہہ دوں تو رب مٹانے کو تیار ہے. اللہ حکم دے تو مٹ جائے گا, فرشتے سامنے ہیں مٹا دیں گے. یہاں تو حق پر ہو, مٹا کیوں نہیں دیتا. لیکن رحمت للعالمین کا کردار کتنا بلند ہے, کتنی اعلیٰ آپ کی شخصیت ہے. یہاں معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا کیریکٹر معلوم ہوتا ہے تو زحمت و تکلیف میں معلوم ہوتا ہے. حضور پاک نے یہی درس ہمیں دیا اور سرور کائنات فرماتے ہیں یقیناً پروردگار نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ اگر چاہوں تو مٹا دوں, اگر چاہوں تو یہ بستی کو ختم کر دیا جائے گا. لیکن اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اور اس رحمت کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ ان کے ظلم کے بدلے میں ان کی جان نہ لوں, بلکہ ان کی تکلیف کے بدلے ان کے لیے میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, پروردگار جن لوگوں نے مجھے تکلیف دی ہے ان کے دلوں میں تو ہدایت عطا فرما. یہ جو لوگ دین اسلام کو ٹھکرائے ہیں انہی کے دلوں میں تو ہدایت عطا فرما دے, انہیں دائرہ اسلام میں شامل فرما دے, ان کی نسلوں میں اسلام کو باقی رکھ دے. حضرات سوچنے والی بات ہے, کیا سبق ہمیں مل رہا ہے. آج ہم چھوٹی سی تکلیف پر بکھر جاتے ہیں, بے چین ہو جاتے ہیں, زبان درازی ہو جاتی ہے, ہاتھ درازی ہو جاتی ہے. لیکن وہاں سارے اختیار ہونے کے بعد, ساری طاقتیں ہاتھ میں ہونے کے بعد, فرشتے سامنے کھڑے ہونے کے بعد, ظلم و ستم سارا برداشت کرنے کے بعد حضور پاک نے اپنا کردار بلند کو پیش کیا ہے. اس بلند کردار کو پیش کیا اور فرما دیا کہ تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے, لیکن میں رحمت للعالمین ہوں, میری طرف سے تم کو رحمت ملے گی. یہ بات کو ہمیں سیکھنا ہوگا, ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم پر ظلم ہو رہا ہے, اگر ہم پر زیادتی ہو رہی ہے تو ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا جاتا. اگر کوئی کمزور ہمارے سامنے, ہمارے ہاتھ میں طاقت ہے, قوت ہے, چاہے تو دبا سکتے ہیں, مٹا سکتے ہیں, لیکن وہاں پر حضور پاک نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اس حال میں معاف کرنا یہی کردار ایمان ہے. کہ حضرات عزیز, اتنی مشقتوں کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے. حضور پاک نے اپنا لہو مبارک بہایا ہے تو اسلام ہم تک پہنچا ہے. اس کی خدمت ضروری ہے, اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ضروری ہے, ان قربانیوں کی اہمیت کو سمجھنا اور سمجھانا ضروری ہے. برادران عزیز, اب اس کے بعد طائف سے واپسی ہوتی ہے. حضور پاک دیکھتے ہیں کہ حالات مکے کے خراب سے خراب ہو گئے. حضور پاک اپنے مقام سے باہر نکل رہے ہیں, راستے میں کانٹے بچھا دیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پہ چلتے ہیں, اس میں کچرا ڈال دیا جاتا ہے. حضور پاک کے مکان اقدس میں کچرا ڈال رہے ہیں, ہر طریقے سے زحمت ہو رہی ہے. روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں. اتنے شقیق بدبخت لوگ اونٹ کی اوجری لا کر حضور پاک کے پشتوں مار ہوتا ہے. حضور پاک سجدے میں ہے, اونٹ کی اوجری لا کر ڈال دی جاتی ہے, بہت ہضم ہوتی ہے, آسانی سے نہیں ہٹ پاتی. مورخین لکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات
تھی جب حضور پاک پر یہ زحمت کو دیکھا تو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اسے کھینچ رہی ہے، اس کو اپنے بابا جان کی پشت سے ہٹا رہی ہے۔ برادران عزیز، اتنی تکلیفیں حضور پاک کو پہنچی، اتنی مشقتیں حضور پاک نے اٹھائی کہ اب حالات یہ ہو گئے کہ مکہ مکرمہ میں جینا دشوار کر دیا، سانس لینا مشکل کر دیا، ہر طرف سے تکلیف ہو رہی ہے، گھر میں بیٹھے ہیں تکلیف ہو رہی ہے، باہر نکلتی ہے تو زحمت ہو رہی ہے، کوئی زبان سے تکلیف دے رہا ہے، کوئی ہاتھ سے تکلیف دے رہا ہے، لیکن حضور پاک ہے کہ صبر و رضا کا ایک ایسا منظر پیش کر رہے ہیں کہ کوئی جواب نہیں، کوئی سختی نہیں۔ صحابہ کرام عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم ان کا جواب دیں، کیا ہم ان کا جواب دیں؟ ادھر انصار صحابہ بھی حضور پاک سے ملاقات کر گئے ہیں، انہوں نے اس تکلیفوں کو دیکھا تو کہا کہ یا رسول اللہ ایسے کیجیے، اگر آپ ان کا جواب دینا نہیں چاہتے، آپ ان کا مقابلہ کرنا نہیں چاہتے تو کم سے کم آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ مدینے کی زمین نرم ہے، وہاں کے لوگ نرم ہیں، آپ وہاں تشریف لائیں۔ حضور پاک نے دیکھا کہ یہاں کے حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں اور وہاں لوگوں کی پیشکش ہو رہی ہے کہ آپ آ جائیے، تشریف لا لیجیے، لیکن یہاں ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ حضور پاک کا ہر عمل اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے حبیب کوئی چیز تمہیں اپنی طرف سے نہیں فرماتے، ہر چیز اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، تبھی حضور پاک فرماتے ہیں، تو اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ حضور پاک نے اپنے صحابہ کرام کو بھیجا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینے کی طرف حضور پاک نے بھیج دیا، جو پہلے یثرب کہتا تھا۔ پہلے مدینہ منورہ کا نام کیا تھا؟ یثرب تھا، یثرب بھی کہتے ہیں، یثرب بھی کہتے ہیں۔ وہاں پر آپ نے صحابہ کرام کو بھیج دیا، ایک وفد کو حبشہ کی طرف بھیج دیا، کچھ صحابہ کرام حبشہ کو چلے گئے، کچھ صحابہ کرام مدینے کو چلے گئے، کہ حضور پاک ابھی مکے میں ہے۔ حبشہ کا معاملہ بھی بڑا عجیب رہا، حبشہ کے لوگ اچھے لوگ، وہاں کا بادشاہ نجاشی رحم دل بادشاہ، تو پہلا وفد جو حبشہ کو گیا وہ 11 یا 12 لوگوں پر مشتمل تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حبشہ کے حالات اچھے ہیں تو انہوں نے عرض کیا کہ اور کچھ صحابہ کرام آ جائے تو قریب 80 افراد کا وفد حبشہ کی ہجرت ہے، جس کے اندر حضور پاک کے چچیرے بھائی حضرت جعفر طیار بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی اس کے اندر حبشہ کی ہجرت۔ اب حبشہ کے اندر جب وہاں کے حالات سازگار ہوئے، لوگ اچھے ہیں، بادشاہ رحم دل ہے، اور لوگ وہاں جو مسلمان صحابہ کرام گئے تھے وہ اطمینان سے رہ رہے تھے، سکون سے رہ رہے تھے، یہ بات اہل مکہ کو پسند نہیں ہے۔ قریش کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ 80 لوگ ہمارے پاس سے نکل کر چلے گئے اور اطمینان سے اپنے دین پر قائم اور سکون سے رہ رہے ہیں، ہم اس بات کو برداشت نہیں کرتے۔ اپنے ایک وفد کو انہوں نے بھیج دیا نجاشی کے پاس اور ان کے ساتھ تحفے تحائف بھی بھیجے، بہت تحفے بہت تحائف بھیجے، اور ان کو کہا کہ جا کر پہلے جو نجاشی کے دربار کے لوگ ہیں ان سے ملاقات کرو، ان کو ہموار کرو، ان کے ساتھ اپنی دوستی کو بڑھاؤ اور انہیں تحفے دو۔ جو وہاں کیونکہ نجاشی ایک عیسائی بادشاہ تھا تو وہاں کے جو پادری ہے ان کو تم تحفے دو، نجاشی ان کی بات سنے گا، یہ نجاشی کے ذہن کو تیار کریں گے، یہ طریقہ ہوتا ہے سازش کا۔ وہ گئے اور نجاشی کے اطراف میں نے سارے معاملات کو طے کیا اور نجاشی کے دربار میں جاتے تو نجاشی کے دربار کا یہ طریقہ تھا کہ جو بھی بادشاہ کے سامنے جاتا تو سجدہ کرتے، بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے اور بادشاہ کو سجدہ کرنے کے بعد جا کر ملاقات کرتے۔ اب یہ گئے، انہوں نے ملاقات کی اور کہا کہ لیکن یہ جو وقت آیا ہوا ہے یہ ہمارے پاس سے بھاگے ہوئے لوگ، یہ ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں جو ہمارے پاس سے بھاگ گئے ہیں اور یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ہم انہیں واپس لے جانا چاہتے ہیں اور ان کی جو عقائد ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔
نجاشی کے سامنے انہوں نے مسلمانوں اور صحابہ کرام کی الگ تصویر پیش کر دی اور اس کی دلیل کے طور پر لوگوں کو جو ہموار کیا تھا ان سے گواہیاں دلانے لگے کہ ہاں جانتے ہیں نا یہ غلط ہے نا غلط. انہوں نے کہا ہاں یہ لوگ اچھے نہیں ہیں. نجاشی بادشاہ تھا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بلواؤ بلایا جائے. ادھر صحابہ کرام پریشان ہو گئے یہ کیا بات ہو گئی. اچانک اتنے دن میں کبھی بلایا نہیں گیا, اچانک بادشاہ بلا رہا ہے, کیا کریں گے, کیا کیا جائے. تو اس پر حضرت جعفر تیار آپ نے کہا کہ میں کچھ لوگوں کو لے کر بادشاہ کے پاس جاتا ہوں. اب بادشاہ کے پاس یہ جو عرب کے سردار بیٹھے ہوئے تھے, قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے, وہ جانتے تھے کہ مسلمان جو ہوتا ہے کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا, اس کا سر جھکتا ہے, وہ صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے, اللہ کے سوا کسی اور کو وہ سجدہ نہیں کرتا ہے. وہ جانتے تھے. انہوں نے کیا کیا, بادشاہ کو یہ بات بتا دی کہ دیکھیے یہ آپ کے مخالف ہیں, کیونکہ جب یہ آئیں گے نا تو آپ کو سجدہ نہیں کریں گے, آپ کے سامنے جھکیں گے نہیں. بات حقیقت نہیں ہے. مسلمان صحابہ اکرام جو ہوتے صرف اللہ کو سجدہ کرتے. اب جیسے ہی حضرت جعفر تیار پہنچے, وقت کو لے کر یہ لوگ بازو بیٹھے ہوئے تھے, نجاشی غور کر رہا تھا کیا ہوگا. تو حضرت جعفر تیار اندر داخل ہوتے ہی فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام آپ نے کیا. نجاشی نے کہا کہ تم نے میرے سامنے جھکے نہیں, تم میرے سامنے جھکے نہیں اور تم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا, یہ کیا بات ہے. تو حضرت جعفر تیار نے کہا کہ میں نے آپ کو اس طریقے سے آپ سے ملاقات کی ہے, ان کلمات کے ساتھ آپ سے میں نے ملاقات کی ہے جو جنتیوں کا طریقہ ہے, جو طریقہ اہل جنت کا طریقہ ہے. میں نے وہ بات آپ سے رکھی ہے, اس سے اسے یہ بات کی طرف اظہار کروایا کہ میں آپ کو جنتی سمجھتا ہوں. نجاشی یہ بات سن کر تھوڑا سا حیران بھی ہوا, کہا کہ نئی بات, نیا انداز انہوں نے پیش کیا. اس کے بعد دین اسلام کے بارے میں انہوں نے کیا کیا تھا, ایک الگ تصویر پیش کی. حضرت جعفر تیار نے اسلام کی صحیح تصویر کو پیش کیا. آپ نے پہلے قرآن کی تلاوت کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں جو آیات ہیں, قرآن مجید میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کو نبی کہہ کر بتایا گیا, آپ کے واقعات بیان کیے گئے ہیں, ان آیات کو پیش کیا اور یہ بتایا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں. آپ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے کہ جن کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی. اور آیات قرآنی کی تلاوت کر کر قرآن مجید کو اس انداز میں پیش کیا, اسلام کی تعلیمات کو اس انداز میں پیش کیا, حضور پاک کے اخلاق کے انداز کو اس انداز میں پیش کیا, وہ نجاشی متاثر ہو گیا. نجاشی نے کہا کہ ان کا کہنا کچھ اور ہے, تمہارا کہنا کچھ اور ہے. اپنے پاس جو بیٹھے ہوئے بادری تھے ان سے پوچھا بتاؤ ان کے کلام کے اندر کوئی غلطی ہے کیا. یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں, تمہاری جو توریت ہے, زبور ہے, انجیل ہے, اس کے اندر اس بارے میں کیا کہا جاتا ہے, جو علامات ان کے نبی کے بتائے جا رہے ہیں, کیا وہ واقعات تمہاری کتابوں میں ذکر ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. پہلے تو وہ خاموشی اور ٹال مٹول کی کوشش کیے کیونکہ انعامات لیے ہوئے تھے. نجاشی کے جب جلال آیا, غصہ آیا, اس نے کہا کہ کیا تم نے ان سے انعام لیے, اگر لیے ہیں تو واپس کرو اور حق کا ساتھ دو. بادشاہ کے سامنے ڈر گئے اور کہنے لگے کہ ہاں یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ ہماری کتابوں میں بھی ہے, ہماری کتابوں میں بھی ہے. جب یہ بات سنی تو نجاشی نے کہا کہ نہیں, میں نے تمہارے ساتھ نہیں بھیجتا, یہ میری پناہ میں ہے اور میرے پاس ہی رہے گی. برادران عزیز, اس طور پر یہ حبشہ کی ہدایت کا سلسلہ مکمل ہوا اور نجاشی بادشاہ کے دل میں بھی اسلام کی طرف ایک نرمی کا انداز پیش ہوا اور آگے چل کر یہ بادشاہ مسلمان بھی ہوا. اور حضور پاک نے اس کے لیے شکریہ کا خط بھی لکھا اور اسے شکریہ بھی ادا کیا. اور اس نے جب حضور پاک کے خط کو سنا تو پھر یہ حضور پاک پر ایمان لایا, اگرچہ کہ حضور پاک سے ملاقات نہ.
اور یہی وہ بادشاہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا یہاں حبشہ میں، اور حضور پاک کو خبر ملی کہ نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو گیا جو آپ کا غلام تھا، تو حضور پاک نے اس کی نماز جنازہ مدینہ پاک میں پڑھائی تھی، جس کی دلیل سے نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جاتی ہے اسی بادشاہ کی، اور نماز جنازہ اسلام پھیلتا ہے تو پختہ ارادے کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، اور اگر آپ کو خدمت کرنی ہے، ہم کو خدمت کرنی ہے، تو پہلے ہم کو پڑھنا ہوگا، ہم کو سیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، تبھی کے بعد ہم لوگوں تک اچھے انداز میں پہنچا سکتے ہیں۔ ادھر مکہ مکرمہ کے حالات بھی سخت ہو رہے تھے، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے حبیب آپ نے صحابہ کرام کو ہجرت کروا دی، آپ بھی ہجرت فرمائیں، مدینہ منورہ کی طرف آپ بھی ہجرت فرما دیں، اللہ کا حکم آیا۔ حضور پاک نے ہجرت کی تیاری شروع کر، انشاءاللہ کل اس سلسلے کو ہم آگے جاری رکھیں گے، اور ہجرت کیسے ہوئی، ہجرت کے مراحل کیسے طے ہوئے، کیا معاملات پیش آئے، اور کیسے حضور پاک نے ہجرت فرمائی، اس دور اس سفر میں کیسی مشکلیں سامنے آئی، کیسے لوگوں نے آپ کا تدارک کیا، کیسے آپ کا پیچھا کیا، کیسے تعاقب ہوا، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں بہتر زندہ سلام پر اور ایمان پر دے، وقت ندا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمانے کے لیے مصالح و تقیوں کا اظہار کرنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو ایک سے کرتے مارے، ہمیں جو پریشان حال ہو کے پریشان ہے وہ فرما، ہمیں جو بیمار ہے شفا کاملہ عطا فرما، ہمیں جو مخلوق ہے خلق عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام امتی بنا ہے، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا رہنے والا بنا، اور یا اللہ کا رہنے والا بنا، ان کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلی